ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کرو سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ اس حدیث کے راوی اسماعیل نے کہا ہے کہ عصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ طٰہٰ کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 128 سے 130 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے آج کی تفسیر کی شروعات ہم کرتے ہیں۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت ان میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں مجرموں کے بارے میں بہت بحث ہو چکی ہے۔ آج کی پہلی آیت میں بیداری کے ایک بہترین اور بہت کارگر طریقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ ہے پچھلے لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ۔ ارشاد ہوتا ہے، پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو جو پچھلے زمانوں میں زندگی بسر کرتی تھیں ہلاک کر دیا۔ وہی لوگ کہ جو اللہ کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوئے اور یہ ان کے ویران گھروں میں آتے جاتے ہیں۔ یہ اپنی آمد و رفت کے راستے میں یمن کے سفر میں قوم عاد کے گھروں سے، شام کے سفر میں قوم سمود کے مساکین سے، اور فلسطین کے سفر میں قوم لوط کے مکانوں سے گزرتے ہیں اور ان کے آثار دیکھتے ہیں، لیکن درس عبرت نہیں لیتے۔ وہ ویرانیاں کہ جو اپنی زبان سے پچھلے لوگوں کے دردناک قصے بیان کر رہی ہیں اور آنے والے لوگوں کو ان ہلاکت میں پڑنے والی نافرمان قوموں کی پیروی سے روکتی ہیں اور ان کو خبردار کر رہی ہیں، پکار پکار کر کہہ رہی ہیں اور ظلم، کفر اور فساد کے انجام کو بیان کر رہی ہیں۔ ہاں، ان میں عقل والوں کے لیے واضح دلائل اور بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ پچھلے لوگوں کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا موضوع ان مسائل میں سے ایک ہے جو قرآن اور اسلامی احادیث میں بار بار آیا ہے، اور حق بات یہ ہے کہ یہ ایک بیدار کرنے والا معلم ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ کسی بھی وعظ و نصیحت کی بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، لیکن پچھلے لوگوں کی ہلاکت کی خبر سے انہیں خوب نصیحت حاصل ہوتی ہے اور اکثر ان کی زندگی کے راستوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ بعد والی آیت در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے کہ جو یہاں پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو جو اللہ نے پچھلے زمانوں کے مجرمین کے لیے تربیت دیا تھا، اس گروہ کے لیے کیوں تربیت نہیں دیتا؟ قرآن کہتا ہے، اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ سنت الہی کہ جسے قرآن میں متعدد مواقع پر کلمہ کہا گیا ہے، یہ انسانوں کی آزادی کے بارے میں حکم فطرت اور دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت کی طرف ایک اشارہ ہے، کیونکہ اگر ہر مجرم کو فوراً ہی اور بغیر کسی قسم کی مہلت دیے سزا دے دی جائے تو ایمان اور عمل صالح سب کے اوپر لادنے کے ہم معنی ہوتا۔ اگر تمام مجرموں کو فوراً ہی سزا دینے کا حکم ہو جائے تو پھر کوئی بھی روئے زمین پر زندہ نہ بچے گا۔ اسی بنا پر ضروری ہے کہ کچھ مہلت ہو تاکہ گنہگار سوچ بچار کر لیں اور اصلاح کی راہ اختیار کریں، اور راہ حق کے تمام راہوں کو خود سازی کے لیے کچھ مہلت بھی دی جائے۔ بہرحال بے ایمان ستم گروں اور ظلم کرنے والے مجرموں کو عذاب الہی کی تاخیر سے مغرور نہیں ہونا چاہیے، اور اس حقیقت کو بے پرواہی کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا لطف ہے، یہ سنت الہی ہے کہ جس نے میدان کو ان کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے وقتوں میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ یہ باتیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو روحانی طور پر تقویت پہنچانے اور ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے انہیں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے اور نماز اور تسبیح کا حکم دینے کے لیے فرمایا ہے۔
اس میں شک نہیں کہ مشرکین کی بد زبانی اور نازیبا باتوں پر صبر کرتے ہوئے یہ حمد و تسبیح شرک و بت پرستی کے خلاف ایک مظاہرہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو مشرکین کو مہلت فراہم کیا ہے، اس مہلت کے دوران میں یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کریں اس کو تمہیں برداشت کرنا ہوگا، اور صبر کے ساتھ ان کی تمام تلخ اور تش باتیں سنتے ہوئے اپنا فریضہ انجام دینا پڑے گا۔ اس برداشت اور اس صبر کی طاقت تمہیں نماز سے ملے گی، جس کو تمہیں ان اوقات میں پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرنے سے مراد نماز ہے، جیسا کہ آگے چل کر خود فرما دیا، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ نماز کے اوقات کی طرف یہاں بھی صاف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، اور رات کے اوقات میں عشاء اور تہجد کی نماز۔ رہے دن کے کنارے تو وہ 3 ہی ہو سکتے ہیں، ایک کنارہ صبح ہے، دوسرا کنارہ زوال آفتاب اور تیسرا کنارہ شام۔ لہٰذا دن کے کناروں سے مراد فجر، ظہر اور مغرب کی نماز ہی ہو سکتی ہے۔ اور آیت کا یہ حصہ کہ شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، اور غالباً دونوں ہی مراد بھی ہیں۔ ایک یہ کہ تم اپنے موجودہ حالت پر راضی ہو جاؤ، جس میں اپنے مشن کی خاطر تمہیں طرح طرح کی ناگوار باتیں سہنی پڑ رہی ہیں، اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جاؤ کہ تم پر ناحق ظلم اور زیادتیاں کرنے والوں کو بھی سزا دی جائے گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم ذرا یہ کام کر کے تو دیکھو، اس کا نتیجہ وہ کچھ سامنے آئے گا جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ دوسرا مطلب قرآن میں متعدد مقامات پر مختلف طریقوں سے ادا کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل میں نماز کے حکم دینے کے بعد فرمایا، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر پہنچا دے گا، اور سورہ ضحیٰ میں فرمایا، تمہارے لیے بعد کا دور یقیناً پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ دے دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔